Tensions are on the rise again between Israel and the Palestinian territory. In the latest, Israel has carried out its first airstrikes on the Gaza Strip in months. The strikes are said to be in response to a rocket fired from the Palestinian enclave. ناظرین کرام، حماس نے اسرائیل پر میزائل داغ دیا ہے۔ جواب میں اسرائیلی کتوں نے غزہ پر شدید بمباری کی، جس نے حالات کو مزید کشیدہ بنا دیا ہے۔ حماس کے سربراہ نے گزشتہ روز کیا اعلان کیا؟ کیا اسرائیل اور حماس کے مابین ایک بار پھر سے جنگ چھڑنے والی ہے؟ اب کی بار اگر ایسا ہوتا ہے تو اسرائیل کے لیے کتنا تباہ کن ثابت ہوگا؟ آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو فلسطین اور اسرائیل کے مابین جاری کشیدہ صورتحال سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی پولیس اور فوج بہانے سے کارروائی کرتی رہتی ہے۔ مسجد اقصی میں داخل ہو کر فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی پولیس کی حالیہ کارروائی کوئی حیرت کی بات نہیں۔ حیرت اس بات پر بھی نہیں ہے کہ چند ایک مسلم ممالک نے اس واقعے کی مذمت کر کے رسم مذمت ادا کی اور مسلمانوں کی آزادی کی باتیں کرنے والے عالمی لیڈران نے لب کشائی کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ گزشتہ چند روز سے فلسطین لہو لہان ہے اور اسرائیلی فوج بربریت کی نئی داستانیں رقم کر رہی ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے جمعے سے شروع ہونے والا یہ تصادم خوفناک صورتحال اختیار کر چکا ہے اور اسرائیلی فورسز نے مسلم علاقوں پر ڈائریکٹ بمباری شروع کر دی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کس جانب جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی کہ اسرائیلی جارحیت کو دیکھتے ہوئے حماس سے تعلق رکھنے والے ایک مزاحمتی گروہ نے اسرائیل پر میزائل داغا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ جوابی کارروائی میں اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر شدید بمباری کی اور اس بمباری میں کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے منگل کی صبح جنوبی غزہ کی پٹی پر حماس کے فوجی ونگ القسام بریگیڈ پر بمباری کی۔ یہ بمباری فلسطین کے ایک گروپ کی جانب سے غزہ کی پٹی کے ساتھ اسرائیلی قصبے پر شیل فائر کرنے کے جواب میں کی گئی، جس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ اسرائیل کی جانب سے یروشلم اور مغربی کنارے خصوصاً جیزان میں حملوں کے بعد فلسطینی گروہوں کی جانب سے دی گئی دھمکیوں کے کئی ماہ بعد غزہ سے میزائل فائر ہوا ہے۔ فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیلی شہروں میں فائرنگ سے کئی افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کے بعد رمضان کے آغاز سے ہی شمال مغربی کنارے اور یروشلم میں صورتحال بگڑ گئی۔ حماس نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے مسجد اقصی میں مسلسل خلاف ورزیاں جاری رکھی تو پھر کئی محاذوں پر کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب بیروت میں مقیم اسلامی جہاد کے سیکرٹری جنرل زیاد النخلا جنہیں ایران کی حمایت حاصل ہے، انہوں نے اسرائیلی فورسز کو دھمکی دی ہے کہ اگر حملے بند نہ ہوئے تو وہ اسرائیل کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے لیے سہولیات کو روکنے کی دھمکیاں اور یروشلم اور مغربی کنارے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہمیں خاموش نہیں کرا سکتی۔ غزہ میں اسرائیل کے ترجمان حازم قاسم کا اسرائیلی بمباری کے بعد کہنا تھا کہ تصادم ہمارے لوگوں کا ایک فطری رد عمل ہے اور غاصبانہ قبضے کے خلاف ان کی مزاحمت ہے۔ ہماری مزاحمت یروشلم، غزہ، مغربی کنارے اور تنازع کے تمام حصوں میں جاری رہے گی۔ اسرائیل کی جانب سے کچھ خالی جگہوں پر کی گئی بمباری ہمارے فلسطینی عوام کو یروشلم شہر اور مسجد اقصی کے دفاع سے روکنے کی ناکام کوشش ہے۔ دوسری جانب ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی کے حوالے سے 19 اپریل کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ نے اسرائیلی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ اسرائیلی سیکیورٹی ادارے یہ صلاحیت اور تیاری نہیں رکھتے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپوں کو روک سکیں۔ یہ جھڑپیں گرین لائن کے اندر 1948 کے فلسطینی قصبوں تک پھیل سکتی ہیں۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اپنی حکومت کے اس فیصلے پر فخر کا اظہار کیا کہ سیکیورٹی اداروں کو مقبوضہ فلسطین میں سیکیورٹی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری آزادی دے دی گئی ہے۔
ناظرین کرام، اندر کی ایک خبر کے مطابق نفتالی بینٹ فلسطینی اراضی بالخصوص بیت المقدس اور مسجد اقصی کے علاقے میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ کسی بھی متوقع منظرنامے کے لیے عسکری طور پر تیار رہا جائے۔ اس سلسلے میں آخری اجلاس کے بعد بینٹ نے زور دیا کہ کسی بھی بڑی جارحیت کو روکنے کے لیے انتہائی کوششیں جاری رکھی جائیں اور فلسطینی نوجوانوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ اس حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم نے سیکیورٹی اداروں کو تصرف کی مکمل آزادی دینے کا اعلان کیا تاکہ اسرائیل کے شہریوں کو امن کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مطلوبہ اقدامات کیے جا سکیں۔ اسرائیلی سیکیورٹی کے حوالے سے جاری حالیہ رپورٹ میں پوری وضاحت سے کہا گیا کہ سیکیورٹی ادارے کسی بھی بڑی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی تیاری نہیں رکھتے۔ اسرائیلی سیکیورٹی ذمہ داران نے خبردار کیا کہ اس نوعیت کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے انتظامات ناکافی ہیں۔ اگرچہ فوج نے ایسے منظرنامے کی تیاری کے لیے پولیس سے تعاون بھی حاصل کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مخلوط آبادی والے شہروں میں فوجی اڈوں کے راستے بند کرنے کے باعث سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت معطل ہونے کا چیلنج درپیش ہوگا۔ اسرائیل کے ایک سیکیورٹی ذمہ دار کا کہنا ہے کہ عرب اور یہودیوں کی مسلح ملیشیاؤں کا خوفناک تصادم ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ صورتحال خانہ جنگی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے حالیہ واقعات نے اردن اور اسرائیل کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا کر دی ہے۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ ثانی اور اردنی ذمہ داران نے اسرائیلی بربریت کی مذمت کی۔ انہوں نے حرم قدسی میں پیش آنے والے واقعات کو پرتشدد قرار دیا۔ ناظرین کرام، یہ سچ ہے کہ دنیا مسئلوں سے بھری پڑی ہے۔ کئی مسئلے مسئلہ فلسطین سے بھی پہلے کے ہیں، مگر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فلسطین کا مسئلہ دیگر مسئلوں کی طرح کوئی عام مسئلہ نہیں، کیونکہ فلسطین وہی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی مسجد اقصی بھی ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا کا ہر ذی ہوش مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل نکلے، مسلمانوں کو وہاں جانے میں آسانی ہو۔ اس لیے دو ریاستی حل مسلم دنیا ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور 13 ستمبر 1993 کو امریکی صدر بل کلنٹن کی رہنمائی میں فلسطینیوں کی طرف سے یاسر عرفات اور اسرائیلیوں کی طرف سے اسحاق رابن نے اوسلو معاہدے پر دستخط کر کے یہ امید بندھائی تھی کہ مسئلہ فلسطین کے حل میں اب کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ مگر پہلے اسحاق رابن کی ہلاکت سے حل کی امید معدوم ہوئی، اور پھر یاسر عرفات نے جس طرح جان گنوائی اس نے رہی صحیح امید بھی معدوم کر دی۔ اس اہم مسئلے کے حل کے لیے اوسلو معاہدے جیسی کوئی بڑی کوشش پھر کبھی نہیں ہوئی۔ جارج ڈبلیو بش کی صدارت میں امریکہ نے پہلے افغانستان اور پھر عراق کے خلاف جنگ چھیڑی۔ اب ان جنگوں کو انسانی فلاح کے لیے ضروری بتانے کی کوشش کی تو یہ سوال فطری طور پر اٹھا تھا کہ کیا انسانوں کی بھلائی کے لیے مسئلہ فلسطین کا حل ضروری نہیں ہے؟ غالباً اسی وجہ سے اپنی صدارت کے آخری دنوں میں جونیئر بش نے بظاہر مسئلہ فلسطین کو اپنے انداز میں حل کرنے کی کوشش کی۔ جب صدر ٹرمپ صدر بنے تو انہوں نے اسرائیل نوازی کا کوئی موقع نہیں گوایا۔ ان کے لیے ہر وہ بات صحیح تھی جو اسرائیلی لیڈرز کہتے تھے۔ ایسی صورت میں ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل نکالیں گے۔ یہ ٹرمپ ہی تھے جن کی کوششوں سے ایک سے زیادہ عرب ملکوں نے ابراہیم اکارڈ پر دستخط کیے۔ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن کی فلسطینی پالیسی بھی ٹرمپ کی پالیسی سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات نہیں سوچی جا سکتی کہ مسجد اقصی کے واقعے پر ان کی حکومت کوئی سخت موقف اپنائے گی۔ یہ بات بھی نہیں سوچی جا سکتی کہ اس طرح کے واقعے کا اثر اسرائیل کے ان عرب ملکوں سے تعلقات پر پڑے گا جن کے لیے ان کی دوستی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مگر یہ بات طے ہے کہ اس طرح کے اثر عرب ممالک میں بسنے والے مسلمانوں پر اچھا نہیں پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کشیدگی کیا رخ اختیار کرتی ہے اور مسلم لیڈران کیا فیصلہ کرتے ہیں۔